بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم مختصر عقائد کورس کے اندر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شفاعت یعنی گناہوں اور قصوروں کی معافی چاہنا۔ شفاعت کا معنی اور مفہوم: قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہ گار بندوں کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں کی عزت افزائی اور ان کی شان دکھلانے کے لیے ان کو روز محشر یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اس کے گناہ گار بندوں کی شفاعت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر گناہ گار بندوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ شفاعت کا مفہوم اور معنی ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 شفاعت کبریٰ اور نمبر 2 شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت صرف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ اس شفاعت کا فائدہ ساری مخلوقات کو پہنچے گا۔ اس شفاعت کی برکت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور قیامت کے میدان سے نجات ملے گی۔ قیامت کے میدان کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی، جبکہ شفاعت صغریٰ بہت سے افراد کریں گے۔ شفاعت صغریٰ کا معنی ہے چھوٹی شفاعت، مثلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، علماء اعظام، نماز، روزہ، خانہ کعبہ، قرآن مجید کی صورتیں، مؤذنین، امام، فقراء، مساکین وغیرہ، یہ تمام کے تمام شفاعت صغریٰ فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں شفاعت کا انکار آیا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا یا کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کسی کافر کا مکمل عذاب ختم ہو جائے، اگر کوئی ایسی شفاعت کرے گا تو یہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، چاہے شفاعت کرنے والا کوئی بھی ہو۔ کلیتاً کافر کا عذاب دور کر دینے کے متعلق جو شفاعت ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یا تو اس سے یہ مراد ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں ہے، اس دن شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے گا اس کی شفاعت قبول ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اجازت کے ساتھ سفارش کرنا صحیح بھی ہوگا اور وہ شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 9 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1 حساب شروع کرانے کے لیے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ سب مخلوقات کو یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہوگا۔ نمبر 2 بے حساب جنت میں پہنچانے کے لیے۔ نمبر 3 جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کرانے کے لیے۔ نمبر 4 دوزخ کے حقداروں کو دوزخ سے چھڑانے کے لیے۔ نمبر 5 نیک لوگوں کے مرتبے بلند کرانے کے لیے۔
یعنی نیک لوگ تو ویسے ہی جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن ان کے مزید درجات بلند ہو جائیں، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ نمبر 6، دوزخ میں گھرے ہوئے گناہ گاروں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے۔ نمبر 7، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے۔ نمبر 8، اہل مدینہ یعنی مدینے والوں اور روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کو اپنا قرب دلوانے کے لیے کہ جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائیں، اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور نمبر 9، بعض کفار سے عذاب ہلکا کرانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یعنی ان کفار کا مطلقاً عذاب نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، عذاب میں کمی کر دی جائے گی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 178 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دارمی شریف حدیث نمبر 49 میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی بروز قیامت ان کی سفارش کروں گا جب کہ وہ روک لیے جائیں گے، اور میں ہی ان کو خوشخبری دینے والا ہوں جب کہ وہ مایوس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہمارے والدین اور ہر عاشق رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔